الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محترم برادران اسلام اور خواتین اسلام سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے جو ہمارا خالق ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی امتوں تک کمالت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہم خصوصیات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تعلق سے۔ ہمارے مسلموں کو پوچھو گھوڑوں کے نام یاد ہوں گے، ایکٹروں کے نام یاد ہوں گے، کرکٹ پلیئروں کے نام یاد ہوں گے، ناچنے گانے والیوں کی تاریخ معلوم ہوگی، ساری چیزیں معلوم ہوگی۔ پوچھو کہ اللہ کے رسول کون تھے، ان کے کتنے بچے تھے، کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں، شاید ہی کوئی بتائے۔ اگر میں آپ لوگوں پر سوال چھوڑ کر کے اٹھنے کے لیے کہوں گا تو اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی اٹھے گا۔ کتنی دوری ہے آپ کے درمیان اور جس کا کلمہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں اس کے درمیان، جب یہ دوری رسول کے درمیان اور ہمارے درمیان ہوگی تو اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا رشتہ رہے گا؟ کچھ بھی رشتہ نہیں۔ اس رشتے کو بتانے کے لیے آنے والا ہی کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے، اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے بڑے بڑے مردوں میں کسی کے بیٹے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے بیٹے 55 میں فوت ہو گئے. بڑا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور متبنا جسے آپ نے بیٹا بنا لیا تھا اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے. یہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے اور وہ بیٹا ہو بھی نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ آپ کو جواب دے گا. آپ کے سامنے کتنی مرتبہ اور نام آیا، مگر ہمارے مسلی حضرات جانتے ان کا نام ہے زید. ان کے باپ کا نام زید بن حارثہ. لوگ ان کو کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کے بعد زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر دیا. زید اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہی متبنا ہیں، لیکن یہ بھی ان کی شان میں آپ بول نہیں سکتے. رشتہ ختم کر دیا. انہیں کی بیوی زینب بنت جحش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی، دونوں کی ایک دوسرے سے جدائی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون کے توڑنے کا حکم دیا جو قانون عربوں نے بنایا تھا، یہودیوں نے بنایا تھا. اور اسی طریقے سے جو مکے کے اندر مختلف قسم کے کفر کرنے والے رہتے تھے انہوں نے بنایا تھا. اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ زوج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے امسک زوجک امسک زوجک، اور دل میں بات چھپائے رہے کہ کیسے میں زید کا طلاق دلا دوں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا حکم یہ تھا اے محمد تمہیں شادی کرنا پڑے گا. یہی آ کر کے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں چمی گوئیاں کرتے ہیں، کتنے برباد ہو گئے، کتنے اس آیت کا انکار کر کے کفر میں داخل ہو گئے. ایسے لوگوں کی مثالیں بہت ملتی ہیں، ہماری مثال ان میں نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا حق ہے یہ کہہ کر کے ہم مان جاتے ہیں. تو ڈر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ بار بار حکم دے رہا تھا جاؤ ہم نے شادی کر دی تمہاری زینب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ دلہے کو بٹھا کر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے پلی پلا کر کے مسل پکڑ کر کے شادی کیا. صرف اللہ کا حکم کافی. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ الفاظ کافی ہیں. اے آدم تو اور تیری بیوی بولنے کے بعد شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو گیا اور اس میں دو رائے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات پر جس کو حکم دیا جا رہا ہے اسے عمل کرنا چاہیے اور سننے والے کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. ان دونوں میں سے کوئی بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے. بار بار اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تھا کہ تم زینب سے شادی کر لو، ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے. کہاں ہے آیت؟ تو آیت اسی میں فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا. منہ بولے بیٹے اپنی بیوی سے ضرورت پوری کر لینے کے بعد اللہ اگر حکم دے تو ان کی بیویوں سے شادی کر لینا چاہے. ارے سب کے لیے قانون بنا دیا. کسی منہ بولے بیٹی کی بیوی حرام نہیں ہے.
سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ کہا، مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے وہ دستوری قانون کو جو کافر بڑے احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، اصل میں اسلام سے اس کا رشتہ میل نہیں کھاتا، تو اسے حلال کر دیا گیا۔ اب بتاؤ کتنے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بتانے والا ہے؟ ماشاء اللہ، ایک بھی صفر۔ 4 لڑکیاں 4 لڑکے، جو بچپن میں لڑکے انتقال کر گئے، لڑکیاں زندہ رہی 4۔ وہ کون کون ہے؟ ایک فاطمہ ہے، دوسری زینب ہے، تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی رقیہ ہے۔ یہ 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی 4 لڑکپن میں انتقال ہو گئے۔ وہ ہے ایک ابراہیم، ماریہ کے پیٹ سے، دوسرا قاسم، تیسرا طاہر، چوتھا طاہر کے بعد طیب۔ یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی اٹھا دیا۔ بیٹیاں زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، ان سے بچے ہوئے، سر فہرست جن کا نام آتا ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ایسے جس کے نبی کا نام معلوم نہ ہو، مسلمان ہوتا ایسے جن کی اولاد کا نام معلوم نہ ہو، مسلمان ہوتا ایسے ان کی لڑکیوں کا نام معلوم نہ ہو۔ کیا خاک آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے؟ کیا خاک اللہ کے رسول سے آپ کی محبت رہے گی؟ اسے چھوڑ کر کے رنگی قسم کے عورتیں اور رنگلے، ان سے محبت کرنے والے جا کر کے دیکھو اپنے بڑے ڈبے کے اندر پورا رکھ دیا ہے، تصویروں کو بھر دیا ہے اور ان کی تصویروں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا میں نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا، خصوصاً اہل حدیثوں کو دیکھا۔ یہ بھی کوئی امتی ہے؟ یہ سب کے سب باغی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ ایسے باغیوں کو دیکھ کر کے ان سے محبت کرنا بھی گناہ ہے۔ یا تو ان کی اصلاح کرو یا تو ان سے دوستی چھوڑو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو جانچتے ہوئے پوچھا ماذا عددت لها؟ تو بار بار قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تیاری کی ہے؟ جس چیز کو تو پوچھ رہا ہے اس کی کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے فوراً کہا انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اذهب مع من احببت، جاؤ جی جس سے تمہاری محبت ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے اور کتنی گہری بات ہے کہ اگر تم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ابو حنیفہ سے محبت ہے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ابھی بیان کے اندر آئے گا یہ ڈاکو لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ان کو بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کر کے
جنت کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نبی ایک طرف ہے، جو نبی نہیں وہ دوسری طرف ہے۔ جو نبی ہے اس کا پلڑا بھاری نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے اس کا پلڑا بھاری بنا دیا۔ ارے کیسے کیسے بیوقوف ہمارے دارالفضا کو آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن و سنت کا فتویٰ نہیں چاہیے۔ ارے پھر ارے مسلمان، تو مسلمان بھی ہے۔ اسلام کسی کے لیے الگ نہیں ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون بنایا گیا، اسی کا نام مساوات ہے۔ دیکھو ایک معمولی مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، صحابہ کرام نے کسی بھی معاملے کے اندر نیا مسلمان ہو، پرانا مسلمان ہو، کسی بھی ذات کا مسلمان ہو، تفریق نہیں کی۔ یہ ایک آدمی تھا جس کا نام بجلا تھا، وہ شاہی خاندان کا تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ بجلا نہیں، جبلا مسلمان ہو گیا۔ حج کو آیا بڑے بڑے دعوت کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کو لے کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی نگرانی کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے یہ کدو کی چادر اس کے پیر میں آ گئی، گر گیا۔ گرنے کے ساتھ اٹھ کر یہ مکہ مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب بیچارہ دیکھا عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے، چلو جائیں گے، جا کر کے شکایت کریں گے اور اپنے زخم کا بدلہ لیں گے۔ گیا، جا کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، جبلا میرا معاملہ ایسا ہے، اس کے پیچھے چل رہا تھا میں، اس کی چادر میرے پیر میں آئی، لڑکڑا کر کے گر گیا، اٹھ کر کے مجھے ایسا گھوسا مارا کہ میرا کان ٹوٹ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کچھ نے کیا، بلایا اس کو، بلا کر کے پوچھا، اے جبلا کیوں تو اس کے کان توڑ دیا؟ ارے میں تو بادشاہ ہوں، میری سلطنت تھی، میرے ڈاکٹر چاہتے تھے، سب کچھ تھے، میں عیاشی میں پڑا ہوا تھا، سب کچھ تھا، اسلام لے کر کے آیا، اور یہ شخص کی چادر میرے پیر پر رکھنے کے بعد مجھے گرا دیا تو میں نے اٹھ کر کے اس پر مکہ مار دیا۔ اچھا ایک کام کر، یا تو اسے راضی کر لے، معافی مانگ، نہیں تو تیرا دانت توڑ دوں گا۔ بات انصاف کی ہے، اسے پسند نہیں۔ کیا ایسا ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، اور تیرا دانت توڑ دوں گا۔ غریب کے بدلے میں رئیس ہو، بادشاہ ہو، مالدار ہو، کسی کو نہیں بخشا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبلا کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو، مشورہ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ جو کارروائی کرنا ہے کرو۔ رات میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بیٹھا، مشورہ کیا، اور رات میں رات بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ اس طریقے سے امت کے افراد رسول ہوتے ہوئے، ان کی کتاب ہوتے ہوئے، قرآن مجید ہوتے ہوئے، یہ فقہ کیا کر رہی ہوں؟ کیا ہے فقہ کے اندر؟ کیا ہے مجھے بتاؤ، فقہ کے اندر ہے کیا؟ سوائے بکواس کے اور کوئی چیز نہیں۔ وہ بکواسیوں کو اگر پسند آتی ہے اسے گلے لگا لو، مگر قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو وہ بات پسند بھی نہیں آتی، اور اس کو بڑا بھی نہیں سمجھتے، اور اس کو معمولی امت سمجھتے ہیں۔ معمولی امت نہ کبھی ویسا کروڑوں انسان کی
صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا، ویسا ابو حنیفہ جیسا آج ان کو نبی سے بڑا بنا دیا۔ فتاوے اٹھا کر کے دیکھو ان کے، شرم آتی ہے۔ ہمارے پاس یا تو خلا ہے یا تو فسخ نکاح ہے، یہ ہمارے باپ کے گھر سے ہم نے نہیں بنایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بنایا ہے، اور اسی کے استدلال میں ہم لوگ اس پر چلتے ہوئے باقاعدہ ببانگے جوہر ساری دنیا کے سامنے کاغذوں کے اندر اعلان کراتے، اور اعلان جس طریقے سے قاضی شادی کرنے کا حقدار ہے، خلا کرانے کا یا فسخ کرانے کا بھی حقدار ہے۔ اب اسے جواب کیا آتا ہے؟ میں حنفی مسلک کا ہوں، تمہارے قرآن اور حدیث کے مسلک کو نہیں مانتا ہے، تو مسلمان بھی رہتا ہے، مسلمان ہے تو صاف کہتا ہے۔ اب حج کا سیزن آ رہا ہے، یہ گلشن والے رات پلن کرتے ہیں، رسول اللہ کا ہے، ابو حنیفہ کا ہے، شافعی کا ہے، مالکی کا ہے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ بلایا تھا، معراج میں بلایا تھا، یا حج سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بھیجا تھا اللہ تعالیٰ؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا خذوا عنی مناسککم، میرے سے قربانی کا طریقہ سیکھو، حج کا طریقہ سیکھو، روزوں کا طریقہ سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، سارے چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے سیکھو۔ یہ ابو حنیفہ ہے کون؟ ہم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اتفاق سے دیکھو، وہ بھی بنو حنیفہ قبیلے کا مسیلمہ کذاب، کیا نام اس کے قبیلے کا نام؟ بنو حنیفہ، اس کا لیڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیمار ہوئے آیا، آ کر کے کہا اے محمد آپ تو اب کافی عمر والے ہو چکے ہیں، آپ کے بعد یہ ریاست آدھی میری ہوگی آدھی تمہاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا رد کرتے ہوئے کہا یہ کبھی ہو نہیں سکتا اور تو کبھی نبی بن نہیں سکتا، صاف کہہ دیا۔ اس نے ٹولہ تیار کیا، بڑی جماعت بنا کر کے لڑائی کے لیے اعلان کر دیا، جس کا نام جنگ یمامہ ہے۔ یمامہ کے مقام پر یہ اپنی فوج کو لے کر آیا اور صحابہ کرام کے ساتھ لڑائی کی، جس میں 70 صحابہ ایسے شہید ہو گئے جو قرآن کے حافظ تھے۔ کتنے؟ 70۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، ارے 70 حافظ مارے گئے ہیں، قرآن ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے رہے کہ آپ قرآن کو جمع کر دیجیے، قرآن کو جمع کر دیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وہ کام میں کیسے کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں نہیں کرنے والا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بار بار عمر مجھے دھکا دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں نے زید بن ثابت کو حکم دیا ہے کہ تم سب سے قرآن کو سن کر کے قرآن کو جمع کرو۔ سب سے سنا ایک آیت سوائے ایک حافظ کے کسی کو یاد نہیں تھی، وہ آیت مجھے بھی یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر کے انشاءاللہ میں بتا سکتا۔ تو ایک حافظ سے وہ بات معلوم ہوئی تو اس کو انہوں نے درج کر دیا، اس طریقے سے قرآن پورا مکمل ہو گیا۔ تو یہ بنو حنیفہ کے لوگ کتنے سخت
سے بھی زیادہ سخت یہ حنفی اپنے آپ کو کہنے والے ہیں. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ شرم آتی ہے. آپ مسلمان یہ تو کہو ہم کو اللہ اس کے رسول کی عدالت پسند ہے. آپ اتنی بڑی عالمی کورٹ کو رکھتے ہوئے جا کر کے گلیوں میں کیچڑ میں مچھلیاں پکڑتے ہو. یہ اتنا بڑا سمندر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی نے سارے مسائل بتا دیے اور آپ کو ہم کو تعلیم دی. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم آپس میں چھوٹی سی چیز کے اندر بھی اختلاف کر لو تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو، تم کو حل مل جائے گا. کوئی حل سپریم کورٹ میں حل نہیں ہوا تو یہ چھوٹے چھوٹے کورٹ میں حل ہو جاتے ہیں. اس کو کورٹ بنانا ہی جرم ہے. کون میرے کو کہا تھا کہ اس کو کورٹ بناؤ؟ کون کہا تھا کہ یہاں فیصلے لے کر کے جاؤ اور تم اپنے خیال سے یہاں فیصلے لے جا کر کے اس کو کورٹ سمجھتے ہو؟ یہ تو بکواس ہے. اللہ کی قسم میں بکواس ہے. تو بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ کر کے ایک مسلمان نے پوچھا، ارے بھائی تمہارا جو نبی جھوٹا ہے تم کیسے اس پر ایمان لاتے ہو، کیسے اس کی باتوں کو مانتے ہو؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ ہمارا جھوٹا نبی ہم کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تمہارے سچے نبی سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ ہماری ذات کا ہے. اللہ اکبر. کیسا متعصب ہے، کیسا ایمان رکھنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں مگر آپ کی سچائی کے ساتھ وہ ہمارے خاندان کے ہمارے قبیلے کے نہیں، اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. مسیلمہ ہمارے خاندان کا ہے، بنو حنیفہ کا ہے، اور ہم اس جھوٹے کو جھوٹا ہونے کے باوجود تمہارے نبی سے بڑا سمجھتے ہیں. آج نہیں ہے معاملہ، نہیں ہے. قرآن کے تو پرچے اڑا دیے، حدیث کے پرچے اڑا دیے، امت کے ٹکڑے کر دیے، امت کو کٹا دیے، مروا دیے. آج امت سب سے بڑا فساد بغاوت جو چل رہی ہے یہ ہمارے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں. میں نے جاپان کا ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ کا تو ماشاء اللہ ذہن اتنا مضبوط اور اتنا تیز ہے وہ من اور عین آپ کو یاد رہے گا. 50 بدھسٹ مسلمان ہو گئے کسی محنت سے، سعودی عربیہ کی محنت سے. ہو جانے کے بعد اتفاق اور پورے کے پورے حنبلی طریقے کو اپنا لیے تھے اور ان کو معلوم نہیں امام احمد بن حنبل کون ہے، ابو حنیفہ کون ہے، امام شافعی کون ہے، امام مالک کون ہے، معلوم نہیں. یہ معلوم کرانے والے کون؟ یہ 4 فرقے. جیسے ہی مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کرایا تو جا کر کے حنفی کہنے لگے ابھی مسلمان نہیں ہوئے. کیوں بھائی؟ ارے ابو حنیفہ کو ماننا پڑے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کلمے میں ابو حنیفہ کا نام ہے؟ ایمانیات میں ہے، کل ما آمن باللہ وملائکتہ میں ہے، وکتبہ ورسلہ میں ہے. نہ ان کی کتاب ہے نہ وہ ہے. پھر پہلے سے بولنے لگے کہ تم جب تک ہنفی نہیں ہوتے تب تک مسلمان نہیں ہو. ادھر سے آیا شافعی ہو جاتا کہ تم جب تک شافعی نہیں ہوتے تم مسلمان نہیں ہوتے، پریشان ہو گئے. ارے پہلے سے ہی جو بدھسٹ ہے ہم لوگ وہ بہتر ہے بنسبت تم مسلمان ہوں گے. سب مرتب ہو گئے. پھر مرتب بنانے والے کون؟ یہی لوگ. ان کو اگر دیکھے گا تو آدمی سوائے مرتد ہونے کے اور کوئی اس کا مذہب نہیں ہے. مرتد ہے یہ لوگ. رسول پر ایمان لانے کے باوجود وہ مسلمان اگر نہ ہوا تو پھر کس پر ایمان لا کر کے آدمی مسلمان ہوگا؟ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو ہم لوگ ہیں جو ہمارے نبی کی توہین کر کے کسی اور کو نبی سے بڑا درجہ دے دیا تو ہم لوگ ہیں گنہگار. اور
بڑا درجہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام نہیں تھا؟ کیا اسلام مکمل نہیں تھا؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابو حنیفہ پیدا ہونے سے 100 سال پہلے آیت نازل ہوئی۔ کیسے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کس کی موجودگی میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ کون موجود نہیں تھا؟ ابو حنیفہ موجود نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے بتایا کہ ہم اس دین کو مکمل کر دیے۔ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی کے بات پر، کسی کے عمل پر اسلام کو ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر تھا جس کو مکمل کر دیا گیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ میں تھا، اور میرے آنے کے بعد وہ ایمان مکمل ہو گئی۔ یہ 4 مذہب کے ٹکرانے والے بتاؤ اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، نقص ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ بھی نہیں، نقص بھی نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا دین ان لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو گیا۔ ایسے دین کو، ایسے دین کے لانے والے کو آپ نے چھوٹا سمجھا اور تمہارے گھر کا بنایا ہوا پیر وہ اس نبی سے اونچا ہو گیا۔ کیا فضیلت ہے کوئی نہیں بات کی؟ ذرا بتاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کیا فضیلت ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتی ہے، ایسے ہی صحابہ کی بھی ہوئی۔ کیا ابو حنیفہ کی کوئی فضیلت ہے؟ بتاؤ، ہے تو بتاؤ۔ ایک بھی سند نہیں ہے، ایک بھی سند کے ساتھ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جتنے اماموں کو تم نے بنا دیا ہے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ کا بنانا اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ جھوٹے نبیوں کا فتنہ ہوگا، جھوٹے نبیوں کا فتنہ ہوگا۔ اللہ لا نبی بعدی، سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے اندر اتنا رچ بس گئی تھی، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس میں مسلمہ کذاب کو مار دیا گیا، طلیحہ اسدی اسے مار دیا گیا، اسود عنسی اسے مار دیا گیا۔ دیکھا دیکھی یہ قبرستان کے بعد چند سال پہلے ایک عورت اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا، ویسے ہی سجاح ایک عورت نے بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مالک ابن نویرہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سارے لوگوں کی سرکوبی کے لیے صحابہ کرام ان کے ساتھ ساتھ باز کرنے تیار نہیں تھے سوائے ان کے خون کے بہانے کے۔ اتنا مظلوم ہے، آج بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ آپ لوگ مذہب کو خیر بات کہتی ہیں، خصوصاً دین کو خیر بات کہتی ہے، اسلام کو خیر بات کہتی ہے۔ مولویوں نے اتنا بیزار کر دیا ہے یہ کہ وقت میں 40 آدمیوں کی تقریر سنو یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے، بکواس ہے۔ یہ 40 آدمی یہ تقریر کرتے ہیں، اس کا ثبوت ہے؟ ایک ثبوت لا کر کے دو۔ اسلام جب بھی سرخ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تقریر کی، دوسرا کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ چھوٹی
تقریر ہوتی تھی، جامع تقریر ہوتی تھی، سننے والوں کے ذہن اس کو قبول کر لیتے تھے اور اتنا مضبوط ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتا تھا کہ ان کو کبھی بھی کسی اور کی تقریر سننے کی محتاجی نہیں ہوئی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آج ایک پروگرام آیا ہے، اس میں 40 تقریریں 2 دن کے اندر، پورا اسلام 2 دن میں سمجھائیں گے۔ یہ طریقہ ہے؟ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باقی لوگ جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں، جس میں صدر فہرست شکیل بن حنیف۔ مجھے تعجب ہوا معلوم ہو کر کے یہ دربھنگا کا ہے، اسے کسی قادیانی نے یا کسی غیر مذہبی آدمی نے خرید لیا، تبلیغی جماعت کا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ تبلیغی جماعت کے پیسوں کے دیوانے ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ پھر تھوڑے دن کے بعد کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں۔ بالکل وہی دھن جس دھن پر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے کیا تھا ویسے ہی یہ دعویٰ کر دیا، اور کتنے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر آپ کو مذہب معلوم نہیں ہوگا تو آپ کی اولاد بھی اس کے پیچھے کیا بن جائے گی؟ شکیلہ بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ شکیلہ بن جائے گی۔ کیا ہمارے مہدی جو آنے والے ہیں ان کا نام شکیل ہے؟ ان کے باپ کا نام حنیف ہے؟ کیا وہ عرب علاقے میں پیدا ہوں گے، انڈیا میں پیدا ہوں گے؟ کیا ان کی زبان عربی ہوگی یا اردو ہوگی؟ کیا وہ چور کی طرح پٹائی کریں گے ان کی اور وہ پیٹ جائیں گے اور لوگوں کو دیکھ کر کے چھپ چھپ کر کے وہ کام کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی مہدی کام کرے گا؟ یہ تمام سوالات اس کے پیچھے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام معلوم نہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کیا۔ نبی کا دور بھی معلوم نہیں، کتنے نام ہیں وہ بھی معلوم نہیں، ان کی اولاد کا نام معلوم نہیں ہے، کم از کم ان کی بیویوں کے نام تو گناؤ، پھر انبیوں کے نام یاد ہے، امہات المومنین کے نام تو بتاؤ، وہ بھی معلوم نہیں۔ کہتا ہے کہ میں پکا مسلمان۔ کیا پکا ہے؟ اوپر سے پکا ہے، نیچے سے پکا ہے، رائٹ سے پکا ہے، لیفٹ سے پکا ہے، کسی طرف سے پکا نہیں ہے۔ ماں عائشہ کون تھی؟ ماں ماریہ کون تھی؟ ماں زینب کون تھی؟ پوچھو، کیا بھی معلوم نہیں، کہتا ہے کہ پکا مسلمان۔ ارے ان کا گھرانہ کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا جو ذکر کیا ہے وہ اہل بیت میں کون کون شامل تھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ پہلے نبی کے گھر کو جانو، نبی کے اولاد کو جانو، نبی کے اقوال کو جانو، نبی کے افعال کو جانو، نبی کے تمام کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، تب جا کر کے تم مسلمان ہوں گے، ورنہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان ہے، اور زبان کا مسلمان کبھی جنت کو نہیں جا سکتا، کبھی نہیں جا سکتا جب تک کہ عملی طور پر مسلمان نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی، اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، اور بھیجا تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کی تفصیل سنتے جائیے اور معلومات حاصل کرتے جائیے کہ ہمارے رسول کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے خاتم النبیین پر پکا عقیدہ اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔